دین اسلام غیرت کا دین ہے۔ اسلام لانے والے مسلمان اور غیرت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کائنات کے والی نے فرمایا الحیاء والایمان مقرونان لا یفترقان الا جمیعا۔ حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں، دونوں میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ جہاں غیرت نہ ہو وہاں ایمان بھی نہیں رہتا۔ حیا اور ایمان دونوں کا لازم و ملزوم ہونا ایک دوسرے کے ساتھ یہ ضروری ہے۔ اور جبھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کائنات کے والی نے یہ فرمایا کہ اے علی بتاؤ عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ آپ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ آقا نے اجازت دے دی۔ گھر گئے، سیدہ زہرا سے پوچھا کہ آقا نے یہ پوچھا ہے کہ عورت کے لیے بہتر کیا ہے، تو تم بحیثیت عورت بتاؤ کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ اسے کوئی غیر محرم دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ جبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ حضور کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ امہات المؤمنین گھر کے صحن میں کھڑی تھیں۔ جب وہ داخل ہوئے نابینا صحابی تو آقا نے دیکھا، آقا نے فرمایا اپنی ازواج سے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ایک غیر محرم گھر میں آ گیا اور تم ابھی کھڑی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہونا۔ یعنی عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ اور کائنات کے والی کا فرمان ذیشان ہے 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن وہ نہیں روئیں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی؟ آقا نے فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روتی رہی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو دین اسلام کی سرحدوں کی پہرے کے لیے جاگتی رہی ہے راتوں کو، اور تیسری وہ آنکھ جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں تکا ہے۔ جب سبھی آنکھیں روئیں گی تو یہ 3 آنکھیں رونے سے اس دن محفوظ رہیں گی۔ اور فی زمانہ معاملہ کیا ہے؟ شکاری پرانا ہے مگر جال نیا لے کے آ گیا ہے۔ وہ ابلیس جس نے حضرت آدم و حوا کے لباس اتروانے کی کوشش کی، وہی ابلیس شکل انسانی میں آ گیا، اور آج عورت کو یہ ایک نیا جال دے رہا ہے کہ تمہارا استحصال ہو رہا ہے، تمہیں قبضے میں رکھا جا رہا ہے، آزادی کو مفقود کیا جا رہا ہے، تمہاری آزادی کا استحصال ہو رہا ہے، لہذا نیا جال لکھ دیا جا رہا ہے اور عورت کو باہر لانے کے چکر میں ہے۔ اور اسی بات پر سید اکبر آبادی نے کہا بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت ملی سے کڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کے پردے کو کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اب یہ بے پردہ ہونا اور یہ سارے معاملات جو ہیں بھئی آج تو مرد حضرات جو ہیں وہ اس چکر میں ہیں اور اس تگ و دو میں ہیں کہ ہم اپنی گھر والیوں کی حسن کی نمائش کریں۔ دوستوں کو بلایا جاتا ہے، ٹی پارٹی ہے، چائے کی دعوت دی جاتی ہے، اور پھر اپنی گھر والی کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آؤ ذرا بن سور کے سامنے، اور جب وہ چائے لے کے آتی ہے اور پیش کرتی ہے اور بعد میں پوچھا جاتا ہے انہی دوستوں سے کہ سناؤ بھابی کیسی لگی؟ یہ وہ ہے جو عورتوں کا پردہ جس کو اکبر آبادی نے جو بیان کیا ہے کہ ان بیبیوں نے مجھے جواب دیا جو بازار میں برہنہ نظر آئیں، ننگے سر تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا اور تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، ہمارا جو پردہ تھا ہمارے شوہروں کی عقل پہ پڑ گیا۔ مگر وہ بات بھی تو یاد رکھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہونے لگا ہے۔ کائنات کے والی مولا علی کو ساتھ لیا، امام حسن کو ساتھ لیا، امام حسین کو ساتھ لیا، سیدہ زہرا بطول کو ساتھ لیا۔ آقا کریم نے یہ بات فرمایا بیٹا زہرا، جہاں میں قدم رکھ کے اٹھاؤں میرا نقش قدم ہو، اسی پہ تو نے اپنا قدم رکھنا ہے، اور اے علی تم نے رہنا ہے پیچھے، آگے میں چلوں گا، میرے پیچھے زہرا ہوگی اور ان کے پیچھے تم علی رہنا۔ بیٹا زہرا جہاں میں قدم رکھ کے اٹھاؤں وہاں تم نے اپنا قدم رکھنا ہے، اور اے علی جہاں زہرا میری بیٹی قدم رکھ کے اٹھائے وہاں تو نے اپنا قدم رکھنا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حکم کی تعمیل ہوگی مگر اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا میرا نقش قدم نیچے ہوگا، تمہارا نقش قدم اے علی اوپر ہوگا، درمیان میں میری بیٹی زہرا کا نقش قدم آ جائے گا، تاکہ زمین دیکھے تو مصطفیٰ کا نقش قدم نظر آئے، آسمان دیکھے تو مرتضیٰ کا نقش قدم نظر آئے۔ تو جو نبی یہ غیرت دے رہا ہے کہ نقش قدم بھی اپنی بیٹی کا کسی غیر محرم کی اس پر نظر نہیں پڑنے دے رہا، تو یہ تو ہے شریعت مصطفیٰ، اور آقا نے ہمیں عملاً یہ درس دیا ہے۔ اور جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت کا آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو، سیدہ فاطمہ زہرا کو، حسنین کریمین کو، نواسوں کو اپنی چادر میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سیدہ ام سلمہ کھڑی تھی پاس، آپ چادر میں آنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ان کے ہاتھ سے چھین لی، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کی اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آقا نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، تو بھی تو میری اہل بیت میں ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بات نکالی کہ نبی پاک ازواج کو اہل بیت میں داخل نہیں، شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے چادر مبارک چھین لی۔ میں نے کہا اگر داخل نہیں کرنا چاہتے تھے، شامل نہیں کرنا چاہتے تھے اہل بیت میں، تو بلا کہہ کے داخل کیوں کیا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ زبان سے کوئی اور بات حضور فرمائے اور عملاً اس کی مخالفت کرے۔ ہاں وہ جو چادر چھینی ہے وہ بھی بات بجا ہے، اور جو بلا کہہ کے داخل کیا ہے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو اہل بیت میں وہ بھی بجا ہے، مگر چادر اس لیے نہیں چھینی کہ خارج کرنا چاہتے تھے اہل بیت سے، چادر اس لیے حضور نے چھینی ہے کہ اس چادر کے نیچے مولا علی تھے جو سیدہ ام سلمہ کے غیر محرم تھے، اور نبی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جہاں کوئی غیر محرم کھڑا ہو اس چادر کے نیچے میری گھر والی آ کے کھڑی ہو جائے، تو نبی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ علی بھی پاک، آیت تطہیر میں مولا علی بھی شامل ہیں، ان کی پاکی کا خدا بیان کرے، اور سیدہ ام سلمہ بھی پاک، کیونکہ آیت تطہیر میں حضور کی ازواج میں حضرت ام سلمہ بھی داخل ہیں۔ تو جب دو پاکوں کا ایک چادر کے نیچے اکٹھا ہونا نبیوں کے تاجدار نے گوارا نہیں کیا، آج امت بھی تو غور کرے ان کی گھر والیاں کہاں کہاں کھڑی ہیں اور کس کس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، زندگی اس طور پر گزاریں جیسے میرے مصطفیٰ ایک طریقہ عطا فرما گئے ہیں، جیسے شریعت مطہرہ کا نور ہے، اسی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کا بھی اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔